بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام ہے ذیشان عثمانی۔ میرا ایک دوست ہے عبداللہ، وہ میرے پاس آ کے کہنے لگا کہ آدمی کے نالائق ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اس کو سیکھنے سے زیادہ سکھانے کا شوق ہو۔ پھر سنیے، آدمی کے نالائق ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اس کو سیکھنے سے زیادہ سکھانے کا شوق ہو۔ اب ایسی بات سن کے آدمی بیچارہ کیا کر سکتا ہے؟ تو میں اس کے پاس بیٹھ گیا، میں نے بولا یار کچھ سکھا دے۔ کہنے لگا دعاؤں کا موسم ہے، قدرت دیکھ رہی ہے کون کس کے ساتھ کھڑا ہے۔ سردیاں آنے والی ہیں، راتیں بڑی ہونے والی ہیں، جتنی بڑی راتیں اتنی زیادہ دعائیں۔ فلسطین کے لیے کہتا تھا بہت دعا کرنی چاہیے کہ اللہ سائیں رحم کرے، اللہ سائیں ہمارے بچے مر گئے، اللہ سائیں ہماری مائیں مر گئیں، اللہ سائیں ہماری بہنیں مر گئیں، اللہ سائیں ہمارے بھائی مر گئے۔ دل میں بھی درد ہے، جسم میں بھی درد ہے، اور رو رو کے دعا کرتا رہے، اور اپنے حد تک جو ممکن ہے کوشش وہ کرتا رہے، کسی سے بات کر سکے، کسی کو بات بتا سکے، کوئی ڈونیشن کر سکے، کوئی اس کے بارے میں پڑھ سکے کہ کوئی نہ کوئی فیوچر کے اندر کس چیز کی ضرورت کہاں پر کس طریقے سے ہوگی۔ تو وہ کہہ رہا تھا کہ رج کے دعا مانگا کریں۔ تو میں نے اس سے پوچھا کہ یار آسان طریقہ بتا، کسی بھی کام کے اندر برکت کیسے ہو؟ ہم کام کرتے ہیں، اس کام میں برکت نہیں ہوتی، اتنی بڑی زندگی ہوتی ہے، وہ مختصر ہو کے چھوٹی سی رہ جاتی ہے، پوری زندگی گزار کے چلے جاتے ہیں، اور بعد میں دو لوگوں کو بھی پتہ نہیں چلتا کہ بندے نے زندگی کوئی کام کیا بھی یا نہیں کیا، اور مرنے کے بعد دنیا میں کوئی فرق بھی نہیں پڑتا۔ تو چھوٹی سی زندگی کو کیا کریں کہ اس میں فرق آ جائے؟ تو کہنے لگا کہ اپنے تمام کاموں کی نسبت اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کر دی جائے تو کاموں میں برکت آ جاتی ہے۔ میں نے پوچھا وہ کیسے؟ تو کہنے لگا ایک موچی تھا، جو نہیں کوبلر ہوتا ہے، جوتے ٹانکتا ہے، تو لوگ اس سے جوتے صحیح کروانے جاتے تھے، جوتوں کی وجہ سے نہیں، اس کی دعاؤں کی وجہ سے۔ وہ جو دعا مانگتا تھا قبول ہو جاتی تھی، مستجاب الدعوات تھا۔ تو اس سے بولا کہ کسی نے پوچھا کہ بھائی یہ آپ تو جوتے ٹانکتے ہیں اور آپ کی دعاؤں میں اتنا اثر کیسے آ گیا؟ بولتا ہے میں عام سا بندہ ہوں، بس نماز پڑھتا ہوں اور زیادہ کچھ کام کرتا بھی نہیں ہوں، کوئی زیادہ کچھ بھی نہیں کرتا۔ بولا پھر بھی کچھ تو کرتے ہوں گے؟ تو کہنے لگا ہاں، جب میں صبح جوتے ٹانکنے کے لیے آتا ہوں تو دعا کر کے آتا ہوں کہ اللہ سائیں آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، وہ آ رہی ہے میرے پاس اور ان کے جوتے پالش نہیں ہیں، جوتے ان کے بوسیدہ ہیں، جوتے خراب ہیں، جوتے ٹوٹے ہوئے ہیں، تو میں آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی کے جوتے ٹھیک کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ اور جب کوئی گاہک کسٹمر میرے پاس آتا ہے تو میں اس کو ایز اے کسٹمر نہیں لیتا، ایز اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی لیتا ہوں کہ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی آیا ہے۔ پھر میں بڑی محبت سے، چاہ سے اس کے جوتے پالش کرتا ہوں، اس کے جوتے ٹھیک کرتا ہوں، بس یہ کرتا ہوں اور کوئی کام نہیں کرتا۔ تو کہنے لگا جو بھی کام کیا کریں نسبت وہاں کر دیا کریں۔ اے اللہ سائیں میں لوگوں کو گائیڈ کر رہا ہوں اس لیے کہ آپ کے بندے آپ سے آ کے جڑ جائیں۔ اے اللہ سائیں میں لوگوں کی مدد کر رہا ہوں، ان کو گائیڈ کر رہا ہوں اس لیے کہ اس مدد کی وجہ سے، اس گائیڈنس کی وجہ سے، اس یوٹیوب کی وجہ سے، اس پوسٹ کی وجہ سے آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی آپ سے اور آپ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑ سکیں، تو آپ دیکھیں برکت آ جائے گی۔ تو جو بھی کام کیا کریں ان کی نسبت ان کی طرف کر دیا کریں، نیت وہاں سے کر لیا کریں۔ صبح اٹھ کے بولا کریں اللہ سائیں آپ نے زندگی کا نیا دن دیا، اس نئے دن میں چاہتا ہوں کہ کوئی ایسا کام کر دوں کہ آپ کے لوگ آپ سے جڑ سکیں، آپ کے دین کی طرف واپس آ سکیں۔ آدھی دنیا خدا کو نہیں مانتی، باقی دنیا خدا کی نہیں مانتی، عربی بھی سمجھ میں نہیں آتی، دنیا کے 90% مسلمانوں کی تو زبان ہی نہیں ہے، جو 10% کو بھی سمجھ میں آتی ہے وہ بھی جو وہ بولتے ہیں وہ عربی بولتے ہیں، فصانی بولتے ہیں، وہ تھوڑے سے لوگ رہ گئے۔ تو یہ کنیکشن ہے وہ ڈیولپ نہیں ہو پاتا۔ تو یہ کنیکشن اگر ہم کسی طرح ڈیولپ کر لیں تو دین کا بھی فائدہ اور دنیا کا بھی بہت زیادہ فائدہ ہے۔ پھر میں نے عبداللہ سے بولا، میں نے کہا یار ٹھیک ہے، یہ تو نیکیوں کی بات سمجھ میں آ گئی کہ ان کی نسبت کرنی ہے، یہ گناہ سالے نا یہ نہیں چھوٹتے، کوئی نہ کوئی ہوتا ہی رہتا ہے گناہ، اس کا کوئی فارمولہ کوئی ٹرک ہے تیرے پاس کہ گناہ زندگی سے نکل جائیں؟ تو مجھے بتا۔ تو سوچنے لگا، کہنے لگا یار گناہ تو ہوتے رہتے ہیں لیکن ایک آئیڈیا ہے چھوٹا سا۔ میں نے کہا ہاں ضرور بتا مجھے۔ تو کہنے لگا کہ گناہوں کا ہر جانہ ادا کر دیا کرو، نظر کر دیا کرو۔ میں نے کہا وہ کیا ہوتا ہے، وہ کس طرح کرنا ہوتا ہے؟ تو کہہ رہے جب گناہ سامنے آئے نا، ہر بندے کی استطاعت اپنی ہے، ہر بندے کی قوت مدافعت الگ ہے، نیکی کر گزرنا بہت آسان ہے، گناہوں سے رک جانا بہت مشکل ہے۔ وہ کہتا ہے 100 کا فرق آتا ہے، 100 گنا زیادہ طاقت چاہیے ہوتی ہے گناہ سے رکنے کے لیے، اور 1 گنا چاہیے ہوتی ہے نیکی کرنے کے لیے۔ تو جب گناہ سامنے آئے نا تو بالکل اسی طریقے سے بندہ بیہیو کرے جس طرح بکری کے سامنے بھیڑیا آ گیا ہو، وہ کچھ نہیں کر سکتا۔
آپ کبھی چھوٹے بچوں کو دیکھیں، چھوٹے بچوں کی طبیعت خراب ہو جائے نا، وہ گر جائیں، انہیں چوٹ لگ جائے، بہت زور سے کوئی زخم آ جائے، تو ماں باپ کی طرف بڑی بیچارے ملتجائیہ نظروں سے دیکھتے ہیں کہ کسی طریقے سے کوئی ہیلپ کر دے۔ اب ماں باپ بیچارے ہوتے ہیں، اب چوٹ لگ گئی، خون نکل رہا ہے، کچھ نہیں کر سکتے، لیکن ان کی نظر کو نوٹ کیا کریں۔ تو بولتا ہے وہ ایسی نظر ہونی چاہیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف کہ اللہ یہ بھیڑیا سامنے آ گیا ہے، اللہ سے یہ گناہ سامنے آ گیا ہے، اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں اس سے نہیں بچ سکتا، آپ لکھ لیجئے میں مارا جاؤں گا، میں پکا جہنم میں گیا، میں گناہ کر کے ہی رہوں گا، میں نہیں آ سکتا، میں اس سے نہیں بچ سکتا۔ گناہ کے بارے میں کبھی چوڑا نہیں ہونا چاہیے، کبھی دعویٰ نہیں کرنا چاہیے۔ دعویٰ دلیل مانگتا ہے۔ اب بولے فلاں شخص زنا کر رہا تھا تو قدرت بولتی ہے 4 گواہ لے کر آؤ جس کے لائیو دیکھا ہو اس کو، وہ کدھر سے بندہ لے کر آئے۔ تو کبھی یہ نہ بولے کہ میں قسم کھاتا ہوں آج کے بعد گناہ نہیں کروں گا، میں وعدہ کرتا ہوں کہ گناہ نہیں کروں گا، وہ وعدہ ٹوٹ کے رہے گا، وہ قسم ٹوٹ کے رہے گی۔ تو اللہ سائیں سے بول دیا کریں اللہ سائیں گناہ سامنے آ گیا ہے اور میں آپ کو بتا رہا ہوں میں نہیں رک سکتا، یہ گانا میں سن کے رہوں گا، یہ فلم میں دیکھ کے رہوں گا، یہ ڈرامہ میں دیکھ کے رہوں گا، یہ خوبصورت لڑکی ہے، اس پہ نظر اٹھ ہی جائے گی، میں نہیں بچ سکتا شراب سے، میں زنا سے نہیں بچ سکتا، میں گالی گلوچ سے نہیں بچ سکتا، میں لڑے بغیر نہیں رہ سکتا، مجھے بیگم کو ذلیل کرنا ہی ہے، مجھے دوستوں کو ذلیل کرنا ہی ہے، یہ جو لڑکی فون پہ بات کرے گی یہ فون سیکس کرنا ہی ہے، مجھے میں اس سے نہیں بچ سکتا۔ اور بولے اللہ سے بچا لیجئے۔ اور پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ کو توفیق مل جائے گی اس ادب کی وجہ سے کہ اللہ سے آپ کے ادب میں اس کو چھوڑنے کی کوشش کرتا ہوں اور وہ گناہ آپ سے رہ جائے گا، وہ نہیں ہو پائے گا۔ اب اگر وہ نہیں ہو پائے نا تو جیسے ہم کسی کو خوش کرنے کے لیے نظر دیتے ہیں تو نظر دے دیجیے، اللہ سے یہ 5 روپے میں صدقہ کر رہا ہوں اس خوشی میں، اس نظر میں، اس تحفے کے طور پر کہ آپ نے مجھے اس گناہ سے بچا لیا۔ جتنی آپ کی استطاعت ہو، جتنا بڑا گناہ اتنا بڑا تحفہ دے دیجیے، 50 روپے دے دیجیے، 100 دے دیجیے، 1000 دے دیجیے، لاکھ دے دیجیے، 10 لاکھ دے دیجیے، کروڑ دے دیجیے، اللہ نے جتنی آپ کو استطاعت دی ہے۔ اگر آپ ایسا کرتے رہیں گے تو دیکھیں گے کہ وہ گناہ آپ کی زندگی سے ختم ہو جائے گا۔ کوئی نیکی ہم زندگی میں ایسی کر جاتے ہیں کہ وہ گناہ ہماری نسلوں سے ختم ہو جاتا ہے۔ اب بالکل سیدھے سادھے دنیا دار بندے دیکھتے ہیں اور آپ دیکھیں گے وعدہ خلافی نہیں کرتے، آپ دیکھیں گے وہ جھوٹ نہیں بولتے۔ جب آپ سرچ کریں گے کہ یار یہ سارے کام کرتے دنیا کے، جھوٹ نہیں بولتے، تو پتہ چلتا ہے دادا پردادا نے کوئی نیکی کی ہوتی ہے، اس کا اثر پوتوں تک میں آیا ہوا ہوتا ہے۔ تو جو یہ اپنے آپ کو سرنڈر کر دیتے ہیں نا، لاچار ہو جاتے ہیں، بے چارگی ظاہر کرتے ہیں، کہیں کے نہیں رہتے، گر جاتے ہیں، لٹ جاتے ہیں، زمین بوس ہو جاتے ہیں، چاروں شانے چت ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سائیں مدد کریں ہماری، ہم کچھ نہیں بچ سکتے، تو قدرت پھر آپ کو گناہوں سے بچا لیتی ہے، اسے بچاتی نہیں ہے، اس کے بدلے گناہ سے رکنے کا ثواب بھی دیتی ہے۔ یعنی آپ گناہ کر رہے تھے، آپ نے گناہ نہیں کیا، اس کو الٹا ثواب مل گیا آپ کو، اور پھر ایسا ہوتا ہے کہ گناہ آپ کی زندگی سے اور آپ کی نسلوں سے ختم ہو جاتا ہے۔ معافی چاہتا ہوں عبداللہ کے چکر میں آج پوری ویڈیو ہی عبداللہ کے نام ہو گئی۔ میری طبیعت آج کل بہت زیادہ ناساز ہے، میرے واسطے دعا کیجیے گا۔ میں ہوں آپ سب کا ذیشان عثمانی۔